والدین بہت ہی کٹر بریلوی ہیں، قصے کہانیاں جھوٹی کرامات میں پھنسے ہیں. انہیں کیسے گائیڈ کیا جائے کہ جب وہ اپنے بابوں کے خلاف ایک لفظ سننے کا حوصلہ نہیں رکھتے بلکہ الٹا پریشان ہے کہ ہماری اولاد نے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا ہے؟ ایسے پیچیدہ صورتحال میں اولاد کا کیا فرض ہے؟ سر اس طرح کی اولاد تو پہلے بہت تھوڑی ہوا کرتی تھی، لیکن اب یہ ہزاروں لاکھوں میں اس طرح کی اولاد پہنچ چکی ہے. اس میں تو پہلے میرا بھی آپ مقدمہ سنیں کہ اس طرح کے ماں، اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ ہونی چاہیے تھی کہ ایسے ماں باپ پھر جھولیاں اٹھا اٹھا کے انجینئر صاحب کو بدوائیں بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ میری نسل نے برباد کرتی. ہمیں تو آگے لوگ بتاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو مجھے پریشان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ہم تو نہیں پریشان ہوتے اس لیے کہ نبی علیہ السلام کو بھی بدوائیں دی ہیں کافروں نے. ابو جہل کی ایک دعا تو سورۃ الانفال کے اندر نقل ہوئی ہے کہ اللہ ہم سے آسمان سے پتھر ہم پر نازل فرما اگر تیرا یہ نبی سچا ہے اور ہم اس کی بات نہیں مان رہے. اور پھر پتھر نازل نہیں ہوئے، کہتے ہیں دیکھ لو جھوٹا ہے، سچا ہوتا تو ابھی آ کے مجھے ایک پتھر لگتا. پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے گا جب تک نبی علیہ السلام یہاں پہ موجود ہے، کیونکہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ جب عذاب دینا ہوتا ہے نا، نبی اور اہل ایمان کو وہاں سے نکالا جاتا ہے. قوم فرعون کو جب عذاب میں غرق کرنا تھا تو موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو وہاں سے نکالا گیا جی، ٹھیک ہے نا جی. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آنا تھا، ان کو اور ان کی بیٹیوں کو وہاں سے نکالا گیا. نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آنا تھا، ان کو کشتی میں سوار کر کے اہل ایمان کو وہاں سے نکالا گیا. اور وہی ہوا جب نبی علیہ السلام پھر نکلے نا مکے سے، تو پھر جس طرح آل فرعون کو ڈبویا گیا تھا نا اپنے محلات سے نکال کے، یہ بھی اپنے محلات سے نکل کے بدر میں آ کے ڈبوئے گئے ہیں. اور پھر وہ ابو جہل کہتا تھا یہ یوم الفرقان ثابت ہوگا، اللہ نے کہہ دیا پھر ثابت ہو گیا یوم الفرقان کہ اللہ کس کے ساتھ ہے. پھر آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملے گا کہ ابو جہل یہ بدوائیں کرتا تھا، اللہ اس محمد کو نعوذ باللہ ہلاک کر جس نے باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے، بھائی کو بھائی سے جدا کیا. ہم قریش ایک جماعت تھے، اس نے آ کے پھوٹ ڈال دی. دنیاوی اعتبار سے تو یہ ریالٹی تھی نا، کتنا بڑا امتحان تھا کہ غزوہ بدر میں ایک طرف باپ کھڑا ہے دوسری طرف بیٹا کھڑا ہے. لیکن سر دین جب آتا ہے تو پھر یہ امتحان سے گزرنا پڑتا ہے جی. یہاں پہ جو کہہ رہے ہیں نا ہمارے ماں باپ، ان ماں باپ کی بھی آخرت کو یاد کر کے ان پہ ترس کھائیں اور اپنی جو دنیا میں معروف طریقے سے معاملہ ہے وہ چلائیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، اسما بنت ابی بکر کہنے لگی یا رسول اللہ میری والدہ کافر ہے، حضرت ابو بکر کی جو ایک بیوی تھی اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو میں کیا اس کے ساتھ اس نے سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، دنیا میں اس نے سلوک کرنا ہے، کافر کے ساتھ بھی. تو جو کلمہ کو مسلمان ہے اگر اس کے عقیدے کی خرابی ہے تو آپ اس نے سلوک اس کے ساتھ کریں گے. دنیا میں معروف طریقے سے آپ چلیں گے، آخرت کے لیے دعا کریں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضور کے پاس ہے کہ یا رسول اللہ بس برداشت ختم، میری ماں کو گالیاں دیتی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، آپ اللہ کے حضور دعا کریں اسے ایمان کی دولت ملے. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جی. تو نبی علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دوڑ لگا دی کہ نبی علیہ السلام کی دعا کتنی جلدی قبول ہوتی ہے. کہتے ہیں میں گھر پہنچا تو دروازہ بند تھا، اندر وہ غسل کر رہی تھی اور ان کا بیٹا باہر ہی رہو، باہر نکلا مجھے نبی علیہ السلام کے پاس لے جاؤ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں. سبحان اللہ. سر یہ تو پھر معجزات نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں. اگر حضور علیہ السلام موجود ہوتے تو ہم ان سے جا کے دعا کرواتے کہ یا رسول اللہ آپ دعا کریں کہ امت بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سے نکل کے اپنے آپ کو مسلمان کہے. تو یہ تو اس چیز سے تو اب ہم محروم ہیں. ظاہر ہے امت کو اللہ کے نبی نے قرآن اور سنت کے حوالے کیا، اب اسی سے رہنمائی حاصل کرنی ہے. اس طرح کی جب سچویشن ہو تو نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ نہ ہونے دیں. اگر آپ کے ماں باپ کسی ایسے مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں جن کے عقائد آپ کے نزدیک غلط ہیں تو آپ علمی طریقے سے ان کی اصلاح کریں. اور جو لوگ کہتے ہیں یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، میں اس بات کو نہیں مانتا. آپ کو بات سنانی نہیں آتی. میرا ماضی جن لوگوں نے دیکھا ہوا ہے اور میرے والد صاحب کا ماضی جن لوگوں نے دیکھا ہوا ہے جی، تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ تبدیلی آ سکتی ہے. آئی ہے. اس کا ایک اصول ہے کہ اصول اور مبادی پہ تبدیلی آتی ہے ہمیشہ. میں نے اپنا جو انٹرویو ریکارڈ کرایا ہے، میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ سب سے پہلے میری مجلس نمبر 50 جو میرا 4 گھنٹے کا انٹرویو ہے وہ دیکھیں. اس میں آپ کو دعوت کے حوالے سے کتنی باتیں ملیں گی جو میرے زندگی کے ایکسپیرینسز ہیں. میں ان کو مدنی پھول تو نہیں کہتا اپنے آپ کو بہت بلند اور اعلیٰ کرنے کے لیے، میں کہتا ہوں میری زندگی کے ایکسپیرینسز ہیں. تو اس میں نے بتایا تھا پہلوان اپنے زور پہ گرتا ہے. بریلویوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے علاوہ سارے گستاخ رسول ہیں، بس یہ ان کی آپ چیز کیش کروا لیں. ان کو کہیں کہ ابا جی آپ کے ساتھ ہیں ہم کہ واقعی ساری گستاخ رسول ہیں، لیکن اب آپ کا امتحان شروع ہوگا کہ گستاخ رسول جو ہوا چاہے آپ کا ہوا چاہے ہمارا ہوا تو وہ کہہ دیں گے ہاں جی کیوں نہیں. ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ آگے انجینئر بھی ایک چیز اللہ نے چھوڑی ہوئی ہے دنیا میں. وہ سامول ارمین تو 1905 میں لکھی گئی تھی نا، اب تو اس سے بڑی چیز آ گئی ہے. اس کے بعد المحند علی المفند آئی، اب المہندس کہتے ہیں انجینئر کو عربی میں، المہندس علی المفندین. ٹھیک ہے جی.
آ چکی ہے, تو ان کو بتائیں کہ وہ ابا جی آپ نے سنا ہوگا وہ اشرفی رسول اللہ, وہ کہیں گے ہاں پتر, ان کے ابا جی آج کل ایک اور چشتی رسول اللہ بھی دریافت ہوا ہے. ہاں ہے, تو میرے ابا جی اسی طرح چینج ہوئے تھے. یہ اندھا دھند پیروی کا انجام جو ہے یہ میں نے اپنے ابو کے لیے پمفلٹ لکھا تھا بیسیکلی, یہ بھی میں نے ٹروتھ ریویل کر دی 2009 میں, کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ قرآن و حدیث پیش کرنا مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث جب آپ پیش کرتے ہیں نا تو وہ سامنے بابوں کی تشریحات کھڑی ہوتی ہیں. تشریح سے جان چھڑانے کے لیے آپ کو بابوں سے جان چھڑانی ہوگی. میں اس لیے کہتا ہوں آکاس بیل آپ کاٹیں گے نہیں نا, اس وقت تک درخت پروان نہیں چڑھے گا. یہ آکاس بیل ہے, اور اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم کی خوبی یہ ہے کہ اس نے آکاس بیل کاٹی ہے. اور ذرا جب بیل کاٹی جاتی ہے تو پھر تھوڑی سی چیخیں بھی نکلتی ہیں, کیونکہ وہ تو کینچی سے ہی کٹتی ہے نا, میٹھی میٹھی باتوں سے تو نہیں کٹتی ہے. تو آپ جتنی بھی مرضی, یعنی کسائی کتنا بھی نرم ہو, ٹوکا تو اس کو چلانا ہی پڑتا ہے. اور سرجن کتنا ہی خوش اخلاق ہو, چیرا تو اس کو لگانا ہی پڑتا ہے, کیونکہ اس کی جاب کی ڈیوٹی ایسی ہے. ہومیوپیتھک ڈاکٹر آپ کو چیرا تو نہیں لگائے گا, ایلوپیتھک ڈاکٹر آپ کو چیرا تو نہیں لگائے گا, لیکن سرجن کی مجبوری ہے کیونکہ اس کا طریقہ علاج ہی وہی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ اس کو آرتھوپیڈک کے ساتھ کمپیئر کریں کہ یار تو مالش بھی کرتا ہے, تو چیرا مارنا ہے تو بھی مالش ہی کر لے گا, تو سر مالش سے پینڈس تو نہیں نکلتا, اس کے لیے تو آپ کو چیرا لگانا پڑے گا. تو اسی اصول اور مبادی پہ ان سے بات کریں. جب ان کے بزرگ ان کی نظر میں گر جائیں گے نا, تو پھر نبی علیہ السلام کی عظمت ان کے سامنے آ جائے گی. جب نبی علیہ السلام کی عظمت سامنے آئے گی, پھر آپ کو قرآن حدیث بھی ان کو منوا سکتے ہیں, کیونکہ ان کا تکیہ تو ان بزرگوں پہ تھا. آج ہم کسی کو بات پیش کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار یہ باتیں تو ٹھیک ہے, لیکن یہ فلاں کو کیوں نہیں سمجھ آئی, ان کو نہیں یہ بات پتہ تھی, اس کو نہیں یہ بات پتہ تھی. وہ یہی کہتے ہیں نا, یہی کہہ کے جان چھڑاتے ہیں نا. تو ان کو کہیں ٹھیک ہے کہ یہ بتائیں کوئی عام آدمی یہ کلمے اپنے نام کے پڑھوا سکتا ہے, کہ نہیں, تو کہیں یہ بھی تو ہے نا. پھر وہ اگر اگلا بہانہ کریں, ہو سکتا ہے یہ آپ نے چھاپا, ان کو کہ ابھی چیک کر لیتے ہیں, جا کے دیکھ لیتے ہیں کس نے چھاپا ہوا ہے. لیکن پہلے منوا لیجیے گا کہ اگر آپ کی نکلی تو پھر آپ کیا کریں گے, پھر فیصلہ کریں نا. اگر آپ نے دیکھ کے بھی آئی مائی شائیں کرنی ہے تو سر پھر آپ اپنی فکر کریں, ٹھیک ہوگا. تو اصول اور مبادی پہ بات کریں. جو وہ بات سننا چاہتا ہے نا سر, وہ آپ بات اس کو سنوا دیں. آپ اگر ایک بریلوی کے ساتھ قبر پرستی ڈسکس کر رہے ہیں تو وہ سر اس کے تو مزے کا ٹاپک ہی نہیں ہے, وہ تو اس کو نیگیٹیولی سنے گا. ایک دیوبندی کے ساتھ آپ رفع الیدین ڈسکس کر رہے ہیں, وہ کیوں سنے گا, وہ تو نہیں سنے گا, اس کے انٹرسٹ کا ٹاپک نہیں ہے. اس سے وہ انٹرسٹ ڈسکس کرنا ہے, دیوبندی سے آپ نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ میرے بھائی آپ اور بریلوی دونوں حنفی ہو, ایک ہی باپ کی جائز اولاد ہو روحانی طور پہ, حنفی بریلوی حنفی دیوبندی, آپ کا آپس میں کیا مسئلہ ہے. وہ دیوبندی کہیں گے جی مسئلہ یہ کہ فقہ تمہاری سیم ہے, لیکن آپ ہوتا ہے بریلوی جو ہے نا قبروں سے مانگتے ہیں تو مشرک ہے. یہ تو نہیں کہیں گے بریلوی رفع الیدین کرتے ہیں اور ہم نہیں کرتے, یہ تو نہیں کہیں گے نا. بریلوی اونچی امین کہتے ہیں, دیوبندی آستہ کہتے ہیں, وہ دونوں ہی آستہ کہہ رہے ہیں. تو ان کو کہ اچھا تو قبروں سے نہیں مانگنا, نہیں 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 یہ بہت گناہ ہے. تو ان کو بتائیں کہ وہ آج کل ایک انجینئر صاحب کا ریسرچ پیپر آیا مارکیٹ میں, ریسرچ پیپر نمبر 6, جس میں اشرف علی تھانوی صاحب اور رشید احمد گنگوئی صاحب, قاسم نوتوی صاحب, ان کے واقعات لکھیں گے, وہ بھی قبروں سے مانگتے تھے جا کے. تو اب آپ کا اصول تو یہ ہے کہ قبروں سے مانگنا شرک ہے, تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اچھا اس کا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے, یا تو بندہ وہ بات مان لیتا ہے, یا آندہ سے آپ کو دیکھ کے نا راستہ بدل لے گا. آئے ہائے 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 ہائے. جو لوگ ڈرتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے نا, اب نہ کرنے والے اسے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کول گئے ساڈے بابے دا کو کلمہ سنا دینا سانو. لیکن یہ مجھے بتائیں یہ جو کر رہے ہیں یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں, اپنے آپ کو. صحیح, او مر گیا تمہارا عشق رسول, آپ کی محبت اب ختم ہو گئی ہے. کل تب تو آپ اسامہ الرحمن اٹھائے پھرتے تھے, دیوبندی گستاخ, اہل حدیث گستاخ, شیعہ گستاخ, اب کدھر گئی. اب المحدث علی المفندین جب آئی ہے تو اب اسی اصول پہ لکھی ہے. تو میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل. اعلیٰ حضرت جدو دنیا تو گئے سن تو ڈیوٹی لا گئے سن پچھوں نا, وہ بات میں پوری کی ہے, اگرچہ 100 سال لگے نے, اسی اصول پہ کام کیا. میرے پاس ایک ڈاکٹر صاحب آئے کٹر بریلوی, مجھے کہتے ہیں یار بزرگوں کی غلطیاں پکڑتا رہتا ہے. میں نے کہا یہ تو اعلیٰ حضرت کی سنت ہے. اعلیٰ حضرت کو دیوبندیوں کی کتابوں میں وہ 4 بارتیں ہی نظر آئی ہیں. اشرف تھانوی نے جو کچھ لکھا وہ گستاخی لکھی تھی کیا, ایک جملہ ہی لکھا تھا نا, پکڑ لیا انہوں نے. قاسم نوتوی کیا گستاخی لکھتا رہا, ایک جملہ ہی لکھا تھا, پکڑ لیا. تو سر جب ہم احمد بریلوی یا ان کے بزرگوں کے جملے پکڑتے ہیں تو یہ تو اعلیٰ حضرت کے مشن کی تکمیل ہے. تو وہاں پہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کے بزرگ جس مکتبہ فکر سے ہیں, جس انٹرسٹ کی بات وہ سننا چاہتے ہیں وہ ان کو سنوائیں, اور پھر آپ ٹاپک بھی دیکھ لیا کریں. آپ جناب رمضان میں محرم کا ٹاپک لے کے بیٹھ جائیں گے تو وہ تو کسی کے انٹرسٹ کا نہیں ہے. محرم کا ٹاپک جو ہے محرم میں ڈسکس ہونا چاہیے. جو وہ سننا چاہتے ہیں وہ آپ ان کو سنوائیں, اور پیار سے بیٹھ کے ان کو کہ کیا مسئلہ ہے آپ کو, ہمیں بتائیں ہم کیا ہو گئے.
رفع الیدین کر رہے ہیں تو رفع الیدین کرنے سے کیا ہمارے جو ہے سینگ نکل آئے ہیں؟ کیا ہو گیا؟ تو آپ کہیں گے گستاخ نے ان کو بس ٹھیک ہے وہ یہ کہیں گے اور ہم کہتے ہیں وہ یہ کہیں، تو پھر آگے ان کو بتائیں کہ گستاخ کون ہے. صحیح. اور یہ ایک ایسا فارمولہ ہے جس کو میں نے نام دیا یہ وہ ایٹم بم ہے علمی، کہ جب ہیروشیما اور ناگاساکی پہ امریکہ نے ایٹم بم گرایا تھا نا تو جنگ عظیم دوم ختم ہو گئی تھی. وہ جاپان جو اتنا اتھرا تھا کسی کے قابو نہیں آتا تھا. یہ آج تو آپ کو بڑے مسکین نظر آ رہے ہیں نا، یہ اپنے وقت کے بدماش تھے. اللہ تعالیٰ لوہے کو لوہے سے کٹواتا ہے. اس وقت امریکہ نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا ہے نا ان کی بدماشی توڑنے کے لیے، وہ اس وقت کی ضرورت تھی. جرمنی اور جاپان بدماش بنے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، آج تو ہمیں ترس آتا ہے کہ یار بیچارے مسکین ہیں، تو کسی سے ان کی تو فوج بھی نہیں، ٹوکیو کے اندر پولیس بھی نہیں ہے. سر یہ اب باہر پہ ہے نا نوتا ہی شریف ہوئے نے لہٰذا بزرگ کرنے والے بھی شریف ایویں نہیں ہوئے ہوئے، انہوں نے بھی مار پئی ہے کدھروں نہ میں بابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب. ایویں نہیں شریف ہوئے جو کہتے ہیں نہیں وہ دیکھیں جی بزرگوں کی اتنی خدمات ہے، اور ایسی کہ دیوبندیوں کے علماء بریلوی بزرگوں کا دفاع کر رہے ہیں. دیکھیں جی یہ تو بزرگ تو دیکھیں بزرگ ماما تے سانجیاں ہوندی ہیں نا، وہ کہتے ہیں بزرگ تے سانجے ہوتے ہیں. اونٹ تک سانجے نہیں سن بزرگ، اونٹ سارے تے سانجے ہو گئے نے. جب آپ ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگا رہے تھے اس وقت نہیں تھا آپ کو خیال؟ تو ایک بلی کی دم کٹ جائے نا تو اس کی خواہش ہوتی ہے ساروں کی دم کٹ جائے تاکہ میں نمایاں نہ ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ تو ہم نے پھر ساروں کی کاٹی ہیں اللہ کے فضل سے علمی طور پہ تاکہ کوئی نمایاں نہ ہو. اور اسی لیے لوگوں کو صبر ہے. ہماری دعوت سے لوگ کیوں چینج ہوئے ہیں؟ سب سے زیادہ بریلوی چینج ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں یار چلو اگر ہمارے بزرگوں کی غلطیاں نکلی ہیں تو دوسروں کی بھی نکلی ہیں نا، اہل حدیث بھی کیڑے صحیح نکل آئے نا. انہوں نے صبر آ گیا. ہاں یہ آپ کو سر میں آپ کو راز کی بات بتا رہا ہوں، ہمیں تو آگے فیڈ بیک دیتے ہیں نا. جو بندی کہتے ہیں یار چلو اگر ہمارے بابوں کو رگڑا لگایا تو کون سے بریلویوں کے صحیح نکل آئے، غلط تو ان کے بھی تھے. تو ساروں کی دمیں کٹی ہیں نا، اب سب کو صبر آ گیا. صحیح. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ لوگ تو دموں پہ پاؤں رکھا کرتے تھے، یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا. ہم نے دم کاٹ دی تاکہ سارے ایک جیسے نظر آئیں. اب کوئی نہیں کہے گا تیری کٹی ہے، کوئی کہے گا ہی نہیں، سارے اپنی اپنی فکر کریں گے. یہ ہے اصول میں آپ کو یعنی دعوت کے. اور یہ اصول کیسے؟ قرآن پاک سے سیکھے ہم نے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ ہے مجادلہ، اور قرآن نے یہ مجادلہ کیا ہے. بنی اسرائیل جب کہتے تھے نا کہ پیغمبر تو بنی اسرائیل میں ہونا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر وہی پھکی دی. اللہ نے فرمایا یہ بتاؤ جو انبیاء بنی اسرائیل میں تم ان کو قتل کیوں کرتے تھے؟ پھر اگر تمہارا کرائٹیریا یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں پیغمبر آئے اور ہمارے نبی کو بنو اسماعیل ہونے کی وجہ سے نہیں مان رہے ہو، تو یہ بتاؤ کہ بنو اسماعیل میں تو چلے یہ آئے، جو بنو اسرائیل میں پیغمبر آئے تھے حضرت زکریا اور حضرت یا ان کو تم نے کیوں قتل کیا تھا؟ ان کے لیے کون سا نیا بہانہ گھڑا ہوا تھا؟ وہ تو تمہارے اپنے بنو اسرائیل میں سے تھے. تو یہ وہ اسی کو پنجابی میں کہا جاتا ہے آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے؟ آٹا گوندتے ہوئے ہلنا تو پڑتا ہے. بے شک. ٹھیک ہے نا؟ آپ سر بغیر ہلے بھی گوند کے بتا دیں. تو وہ جس کے یعنی پہلے کہا جاتا ہے جس کی دم پہ پاؤں آتا ہے، میں اب اس کو ریوائز کرتا ہوں، جس کی دم کٹنے لگتی ہے نا سر وہ تو ایک دفعہ چیخیں مارتا ہے. لیکن سر ایک دفعہ ایک بار کٹوا لیں، یقین کریں ایک بار کٹوا لیں آپ کو کوئی برا کہے گا ہی نہیں. سارے کٹوا لیں تو سارے نمائیں نہیں آپ ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو میں ایک لائٹر موڈ میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم کسی کی دم پہ پاؤں نہیں رکھتے. چپ کر کے جو ہے نا وہ انستھیزیا دے کے، انستھیزیا اسی طریقے سے دیتے ہیں اصول اور مبادی کے اوپر. جب وہ بالکل سون ہو جاتا ہے پھر بسم اللہ پڑھ کے اللہ اکبر کاٹ دیتے ہیں. تو وہ پھر اس جب وہ کٹ جاتی ہے تو پھر اس کو صبر آ جاتا ہے، ورنہ نہیں صبر. سر مجھے نہیں آتا، میں یعنی جس لیول پہ میں گمراہ تھا نا، ابھی بھی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. مطلب ہم تو کسی کی بات سننے کے روادار نہیں ہوتے تھے، لیکن میں ایک بات کرتا ہوں کہ مجھے اپنی ینگ ایج میں، ٹین ایج میں اگر کوئی اپنے ساتھ کا بندہ مل گیا ہوتا نا جو مجھے یہی والی سٹ اس وقت مار لیتا، تو مجھے پھر 31 سال بعد نہ ریورٹ میں ہوتا، میں ٹین ایج میں ہی ہو گیا ہوتا. کیونکہ ہمیں تو زوم تھا، ہم سے بڑا تو عاشق رسول ہی کوئی نہیں ہے. ان کو پتہ ہے جناب سارے میلاد کے جو بڑے بڑے پروگرام ہیں تو کون لوگ مینیج کرتے رہے. اب بھی میلاد ہوتا ہے لیکن اب ایک فرقے کا میلاد نہیں ہوتا. یہاں پہ بھی محفل میلاد ہر سال ہوتی ہے، اوریجنل محفل میلاد ہوتی ہے اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہے نا جی؟ وہ یوٹیوب پہ اس دفعہ والی محفل میلاد رکھی ہوئی ہے تو وہ آپ دیکھیں، وہ فرقے کی نہیں ہوتی ہے، وہ واقعی محفل میلاد ہوتی ہے جس میں قرآن و سنت بیان ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کی عظمت کہانیوں سے نہیں بلکہ صحیح الاسناد احادیث سے بیان ہوتی ہے. اور نبی علیہ السلام کے دشمنوں کو بھی ننگا کیا جاتا ہے، اپنے فرقے کے مخالفین کو نہیں، دشمنوں کو جو نبی علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. تو وہ مجھے یاد آیا کہ آپ اپنے ماں باپ کو اس اصول پہ بات ان کو کہ آپ بتائیں آپ کیا سننا چاہتے ہیں. آپ اگر ہم غلط ہیں آپ ہمیں ہماری غلطی ہائی لائٹ کر دیں. اگر وہ کہ یہ مسئلہ غلط ہے تو آپ ان کی کتاب سے ان کو مسئلہ دکھا دیں. کوئی رفع الاجدین کا ایشو ہے تو سر آپ بریلویوں کے بخاری لا کے سامنے رکھ دیں کہ یہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے؟ تو وہ پھر بندہ فوراً ایک بار اس کو کہتا ہے یار یہ کیا ہو رہا ہے.
دیکھیں اگر انجینئر صاحب کی اپنی کتابیں ہیں پھر تو آپ کہیں، جب کتابیں آپ کی ہیں اور باتیں انجینئر صاحب کی نکل رہی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہی ہے جو آج ہم یہود و نصارہ کو چیلنج دے رہے ہیں نا کہ تمہاری کتابوں کے اندر ہمارے نبی علیہ السلام کی پروفیسیز ہیں، تم نے اللہ تعالیٰ سے مذہب کیوں بنایا ہوا ہے؟ تو اللہ جواب ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے ہمارے فرقوں کے لوگ جن کتابوں کو کلیم کرتے ہیں، جو یہاں پہ صرف پڑھی نہیں ہوئی پڑھی ہوئی بھی ہیں، ان میں جب ہماری باتیں نکلتی ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. اتنا دسیا کس نے؟ اب وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں دسیا کس نے؟ او دسے نو چھڑ نا، جنہیں بھی دسیا ہے لکھا ہوا ہے. مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص آپ کو کہے کہ 279 نمبر آیت سورہ البقرہ میں لکھا ہوا ہے کہ سود کھانے والا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے، اور یہ بات آپ کسی ایسے بندے کو بتائیں جو سود کھا رہا ہو، تو وہ آگے سے آپ کہہ کہ جناب تنوں کنے دسیا ہے؟ وہ چھاڑ انہوں تنوں کنے دسیا ہے؟ قرآن کھول کے لکھا ہے کہ نہیں؟ تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. میں بھی اگر اپنے آپ کو دھوکہ دیتا رہتا میں بھی ایسے ہی چلتا رہتا. ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہے سب سے پہلے، اس لیے سچائی بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ.